اس لیے ہمارے یہاں بہت سے طلباء تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کے ضابطے کے مطابق اول پوزیشن حاصل کی اور دوم پوزیشن حاصل کی، اور وہ طلباء بھی ہیں جنہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ تعریف کے قابل تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی، اور ان سے بڑھ کر وہ بھی تعریف کے قابل ہیں کہ جنہوں نے دوم پوزیشن حاصل کی، اور ان سے بڑھ کر وہ تعریف کے قابل ہیں جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ عام نمبرات کے اعتبار سے اکثر طلباء پاس ہیں، بعض طالب علم اپنی کوتا فہمی یا کچھ غفلت کی بنیاد پر وہ فیل ہوا یا اس کے نمبر کم آیا، تو یہ موقع صرف اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ ایسے طلباء کے جن کے نمبر کم آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں، کسی سبجیکٹ میں، کسی نہ کسی فن میں اور کسی مضمون میں وہ فیل ہوئے ہیں، انہیں احساس ہو اور وہ اثرینو یہ عزم کرے کہ میں انشاءاللہ بقیہ جو تعلیمی ایام ہیں ان میں صبح اور شام، رات اور دن ایسی محنت کروں گا کہ مجھے ان پوزیشن لانے والے طلباء سے اوپر جا کر امتیازی نمبر حاصل کرنے ہیں۔ اگر اس پروگرام سے ان طلباء نے یہ جذبہ اپنے اندر نہیں اتارا، اگر وہ پھر اسی طرح روزمرہ کی طرح، عام زندگی کی طرح وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں 85,000 روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے طلباء عزیز جن کا نمبر اول دوم سوم پوزیشن میں یہاں تولا جا رہا ہے، وہ طلباء ہیں جو اول پوزیشن میں بھی امتیازی نمبر حاصل کر رہے ہیں۔ مثلا اول پوزیشن وہ 80 سے اوپر نمبرات لانے والوں کی ہے، تو اس میں تعداد تقریباً 100 طلباء ہیں۔ اب ان 100 طلباء میں سے ایک طالب علم کو لیا گیا ہے جو ان 80 میں سب سے زیادہ نمبر رکھتا ہے۔ اس طریقے سے آ کر کے یہ انعام یہاں آپ کے سامنے سجایا گیا ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے وہ طلباء جنہوں نے کتابوں میں پاس ہونے کے نمبر حاصل کیے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جنہوں نے پاس ہو کر وہ 60 سے اوپر نمبر حاصل کیے ہیں، 65 سے اوپر، 65 سے 80 تک، تو وہ دوم پوزیشن میں نمبر رکھتے ہیں، وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ یہاں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم یہاں تعریفی کلمات اپنی زبان سے کہنے کے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ان طلباء سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ طلباء صرف یہی تک نہ رہیں کہ میرے 60 اور 65 نمبر آ گئے، وہ اپنے اندر اس جوش کو، اس امنگ کو جگا دیں کہ مجھے اس مرتبہ 100 نمبر کے قریب اپنے لانے ہیں آنے والے امتحان، اور 100 نمبر لانے کے لیے نہ تو کسی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے اور نہ کسی کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں۔ انداز قرات، پڑھنے کا انداز، یادداشت، تلفظ، تحریر، تقریر، اس کا سب انداز وہاں وہ دیکھا جاتا ہے جو اسے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر جو نصاب میں اسے پڑھایا جا رہا ہے وہ تو یاد نہیں ہے، بہترین کپڑے پہن کر، اچھے بال پا کر وہ ممتحن کے سامنے جاتے ہیں، ممتحن نہیں توجہ کرتا اس طالب علم کی طرف۔ ممتحن کے دماغ پر ایک پریشر رہتا ہے کہ جس طالب علم نے مجھے جو سنایا ہے میں اس کو اس کا حق دوں، تو اس کی پوری توجہ سنانے اور سننے پر رہتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں رہتا کس طالب علم نے کس کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس لیے ہمیں جو توجہ دینی ہے وہ فقط اپنے علم کو نکھارنے، اپنی صلاحیت کو شاندار بنانے پر دینی ہے۔ جو طلباء آج سے ایسی محنت کریں گے جو اعلیٰ نمبرات کے مستحق وہ محنت ہوگی، وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ آج سے محنت
بالکل تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ کریں گے الحمدللہ۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ والدین نے ہمارے ان بچوں کو جس مقصد سے یہاں داخل کیا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پورا جذبہ رکھتے ہیں۔ بس اس جذبے کی قدر وقت کی پابندی سے کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے اس جذبے کی قدر؟ وقت کی پابندی سے۔ وقت کی پابندی سے کرنی ہے۔ اگر ہم نے وقت کی پابندی کی اور روزمرہ کا سبق روزانہ سنایا، روزانہ کے پارے روزانہ سنائیں، روزانہ کے سبق کا مطالعہ روزانہ کیا، تکرار روزانہ کیا، تو اس مواظبت سے آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت میں جو چینجنگ اور بدلاؤ آئے گا وہ آپ کی طبیعت خود محسوس کرے گی، وہ آپ کے استاد محسوس کریں گے، آپ کی زندگی وہ محسوس کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے وہی غفلت رکھی تو یہ بڑا نقصان ہوگا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو انعام دیا جا رہا ہے وہ گزشتہ سال ششماہی اور سالانہ میں جن طلباء نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے ان طلباء کو انعام دیا جا رہا ہے، اور یہ انعام مدرسے کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ آپ کے لیے جن کتابوں کا انتخاب ہوا وہ کتابیں بھی آپ کے لیے ہر مطالعے کے قابل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پنی کو جا کر ہم نے طاق میں سجا دیا، اس کا ہم مطالعہ نہ کریں۔ باقاعدہ تمام اساتذہ نے بیٹھ کر اس بات پر مشورہ اور غور کیا کہ ہمیں انعام کیا دینا چاہیے۔ انعام وہ ہو جو طالب علم کے مستقبل کو سنوار دے، انعام وہ ہو کہ جس کی قدر ہو جائے، ایسا نہ ہو